ایک بندہ اگر اپنی وائف کو دھمکی دیتا ہے کہ میں تمہیں ڈیورس کر دوں گا, اس کو 3 سال قید ہے. یہ دھمکی دینے پہ کہ میں ڈیورس 3 سال قید ہے. یعنی کوئی بچہ کہتا ہے کہ جی ابو نے مجھے آج ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا تو آئی فیل ایموشنلی ابیوزڈ, یا مائی فادر از سو ٹاکسک. ہاؤ ڈو یو ڈیفائن سم تھنگ ایز ویگ ایز دیٹ؟ یہ ڈومیسٹک وائلنس بل آیا, اور ظاہری بات ہے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جی عورت کے خلاف یا بچوں کے خلاف یا ایون مردوں کے خلاف وائلنس نہیں ہونا چاہیے, بٹ اس میں نا کچھ عجیب اور غریب باتیں پائی گئیں, تو وہ میں آپ کے سامنے ذرا بیان کر دیتا ہوں, پھر آپ اس پہ ذرا اپنا تبصرہ بھی کیجیے گا. ڈومیسٹک وائلنس بل اوکیڈ بائی سینٹ امid opposition outcry, اور اس میں کہا گیا کہ جی the Senate on Thursday passed the Domestic Violence Prevention and Protection Bill 2025, which provides for imprisonment of up to 3 years for those who threaten to divorce their wives or contract another marriage based on baseless accusations. اچھا, ایک چھوٹی سی بات سے پہلے ہم آگے چلیں. ایک بندہ اگر اپنی وائف کو دھمکی دیتا ہے کہ میں تمہیں ڈیورس کر دوں گا, اس کو 3 سال قید ہے. یہ دھمکی دینے پہ کہ میں ڈیورس 3 سال قید ہے. یعنی اٹ ساؤنڈز لائک وہ ایک آئی تھنک نارتھ کوریا میں شاید یا کہاں پہ یہ لا تھا کہ اگر آپ نے خودکشی کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کو سزائے موت دے دیں گے. تو آئی مین واٹ آر یو سیئنگ؟ تو ایک بندہ کہہ رہا ہے جی میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں. اچھا, تو اگر تم خودکشی کرنے کی نیت سے پکڑیں گے تو ہم تمہیں مار دیں گے. تو اگر ایک بندہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے ڈیورس دینے کی دھمکی دے رہا ہے, شاید ہی کوئی مرد خوشی ہو جائے کہ مجھے 3 سال قید مل گئی ہے, میں تو ڈیورس دینے کی بات کر رہا تھا, آپ نے تو کام پکا کر دیا میرا. تو مجھے بتائیں, ایک تو یہ بات ہے. خیر آگے ہم اس کو in all seriousness آگے لکھتے ہیں کہ جی the bill introduced in by the House by PPP parliamentary leaders Senator Shiri Rahman redefines domestic violence to include physical, emotional, psychological, sexual, economic abuse. اچھا, تو اس میں چلیں ٹھیک ہے. پرابلم مجھے جو آ رہا ہے نا وہ یہ آ رہا ہے کہ how will you know کہ یہاں پہ emotional abuse ہوئی ہے. مطلب کیا کوئی بندہ کچھ بھی کہہ دے, فار ایگزامپل کوئی بچہ کہہ دے کہ جی ابو نے مجھے آج ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا تو آئی فیل ایموشنلی ابیوزڈ, یا مائی فادر از سو ٹاکسک. ہاؤ ڈو یو ڈیفائن سم تھنگ ایز ویگ ایز دیٹ؟ اینڈ دین اٹ آلسو انکلوڈز ایکٹس کمیٹڈ بائی ریسپونڈنٹ اگینسٹ ویمن, مین, ٹرانسجینڈر انڈیویجولس. آپ کی جو کمیونٹی جس کے بارے میں آپ اکثر میں کہتا ہوں ہمارے ٹرانسجینڈر, آپ کی کمیونٹی نہیں ہے لیکن ہم کہتے ہیں ہمارے ٹرانسجینڈر کورسپونڈنٹ رہے ہیں نا, بڑے سالوں سے ہم لوگ ٹرانسجینڈر بل پہ کام کرتے رہے. تو یہ ٹرانسجینڈر ٹرم ہی تو کالعدم قرار دے دی گئی تھی, اب پھر یہاں پہ گھسیٹ دی ہے. اور پھر کہا کہ جی چلڈرن, vulnerable person or anyone with whom the respondent is or has been in a domestic relationship, یعنی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بھی آتے ہیں اس میں. اور لکھا ہوا ہے causing fear, physical harm اور psychological harm. تو over to you, آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جا بھائی, پہلی تو بات یہ کہ اگین یہ پتہ نہیں ایک پریسیڈنٹ بن چکا ہے. جب بھی اس طرح کے بلز آتے ہیں تو وہ سارے جو لیجسلیشن کے پری ریکوزٹس ہوتے ہیں ان کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے ان بلز کو پاس کیا جاتا ہے. اس بل کو کسی اسٹینڈنگ کمیٹی میں نہیں بھیجا گیا, صحیح ہے, نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں یہ گیا تھا, لیکن سینٹ میں جب کہ انہوں نے کہہ دیا, پی ٹی آئی نے بھی کہہ دیا اور جے یو آئی نے بھی کہہ دیا کہ اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں ریفر کریں, وہاں پر ایکسپرٹس آئیں گے, اس پہ بات ہوگی, انہوں نے نہیں کیا ریفر. ایک پورا لیجسلیشن کا جو پروسیجر ہے, اسٹیپ ہے, اس کو آپ نے بائی پاس کیا. پھر کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کو آپ کس چیز کی تنخواہیں دے رہے ہیں بھائی؟ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی جو کہ ایک آئینی ادارہ ہے جس کا کام ہی یہ ہے کو اس طرح کی لیجسلیشنز کے اوپر آپ کو اسلامی لاز کیا کہتے ہیں, اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں, اس کے اوپر رائے دی جائے, اس کو بھی نہیں بھیجا گیا. اور بالکل بائی پاس کر کے جا بھائی, بالکل بائی پاس کر کے یہ لا پاس کیا گیا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ بھائی یہ میں نے بل جب اس کا میں نے ڈرافٹ پڑھا تھا, ابھی یہ پاس ہو گیا, تو اس میں بھائی یہ بالکل ڈٹو ویسٹرن لاس کی انہوں نے کاپی پیسٹ کیا. اب میں ان سے بندہ پوچھے یار آپ بالکل لاز اٹھا کے کاپی پیسٹ کر دیتے ہیں, ہمارا معاشرہ بالکل ڈفرینٹ ہے. ہمارا معاشرہ یہ بالکل ہماری جو ویلیوز ہیں, میں ایون اگر آپ 2 منٹ کے لیے اسلام کو بھی سائڈ پہ رکھ دینا ضیاء بھائی, میں کہتا ہوں آپ یہ پاکستان کے اندر رہنے والی ہندو کمیونٹی کو اٹھا لیں, سکھ کمیونٹی کو اٹھا لیں یا کرسچن کمیونٹی کو بھی اٹھا لیں, تو ہمارا جو کلچرل نارم ہے اس علاقے کا یہ اس سے کانٹراڈکٹ کرتا ہے یہ بل. میں کہتا ہوں آپ 2 منٹ سائڈ پہ رکھ دیں, کیونکہ ہم جب اسلام کی بات کرتے ہیں تو پتہ نہیں ان کی چڑ بن چکی ہے اسلام. یار آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ کے قانون میں خلا کا ایک کانسیپٹ ہے, صحیح, اس کا کیا مطلب ہے مجھے بتائیں. جب کسی خاتون کو یہ محسوس ہو
کہ یار وہ ایک فرد کے ساتھ نئی زندگی گزارنا چاہتی ہے، جو بھی وجوہات ہیں وہ ایک قاضی کے پاس جائے اور اپنا فیصلہ کروا لے. صحیح ہے. اب اس سے زیادہ آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ صحیح ہے. یہ اب بیسیکلی اب کیا آپ نا جو آپ کا جو فیملی سٹرکچر ہے، دیکھیں ایک بڑے عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے، ہمارا جو سوشل فیبرک ہے اس کی تار الگ کرنے کے لیے یہ لوگ یہ لیجسلیشن کر رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں، اور اس میں کچھ لوگ نادانی میں اور کچھ لوگ جان بوجھ کر استعمال ہوتے ہیں. اب انہوں نے ورڈ ٹرانسجینڈر بھی ڈال دیا، جبکہ ٹرانسجینڈر، مزے کی بات یہ ہے جو ٹرانسجینڈر لا ہے اور جو ٹرم ٹرانسجینڈر ہے وہ کلعدم ہو چکی ہے. میں نے نہیں کی کلعدم، فیڈرل شریعت کورٹ نے کی ہے. صحیح ہے. وہ ڈکلیئر ہو چکی ہے کہ یہ ٹرم ایلین ہے، ان اسلامک ہے، اس کا ہمارے معاشرے سے، ہماری لا سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. پھر انہوں نے وہ ٹرم ڈال دی اور یہ جان بوجھ کے ڈالتے ہیں. اور یہ جو سینیٹر محسن عزیز ہیں پی ٹی آئی والے، انہوں نے اس لیے اس پہ اعتراض کیا کیونکہ ہی واز آلسو ون آف دا سینیٹرز جس نے اپنا ایک الگ بل جمع کرایا تھا ٹرانسجینڈر لا کے خلاف. انہوں نے بھی یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے ہمارے ساتھ بڑی اسٹرگل کی. انہوں نے اپنا ایک تو ٹوٹل 5 بلز پیش ہوئے تھے، امینڈمنٹ بلز، ایک بھی پاس نہیں ہوا ان میں سے. کتنا بڑا المیہ ہے. تو جو بل پاس ہونے ہوتے ہیں ان کو یہ کمیٹی کھیلنے لگ جاتے ہیں، جو انہوں نے روکنے ہوتے ہیں، جن کو ڈیلے کرنا ہوتا ہے، بیک برنر پہ ڈالنا ہوتا ہے. اور جو پاس کرنے ہوتے ہیں وہ باروں بار اس طرح پاس کرتے ہیں سارے پروسیجرز کو بائی پاس کر کے. تو دیکھیں ایک تو یہ جس طرح یہ پاس ہوا ہے اگین، یہ ویسے ہی مشکوک ہو جاتا ہے بل آپ کا، بے شک آپ اچھا کام بھی کر رہے ہو. اور دوسرا پھر آپ نے کوئی اسٹڈی نہیں کی، کوئی آپ نے اسٹیک ہولڈر انگیجمنٹ نہیں کی، انالیسز نہیں کیا، آپ نے بس ایک باہر سے لا اٹھایا. مجھے بتائیں پاکستان کے اندر اتنی یونیورسٹیز ہیں، یہاں پر اتنے ہمارے کہتے ہیں ایکسپرٹس موجود ہیں. صحیح ہے. اسٹینڈنگ کمیٹی کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ ایکسپرٹس کو بلائیں، علماء کو بلائیں، آپ وہاں پر ایسے ججز کو بلائیں جو فیملی کیسز کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. صحیح ہے. فیملی کورٹس کے لوگوں کو بلائیں. کم از کم ایسے ججز ہمارے پاس موجود ہیں جن کے پاس 40 سال کا ایکسپیرینس ہے، دن میں وہ 100 کیس سنتے ہیں فیملی کا. ان سے تو آپ نے پوچھا نہیں. صحیح ہے. آپ نے بس بیسیکلی ضیاء بھائی میں بتاتا ہوں یہ ہوا کیا. یہ شہری میں آپ کیونکہ نام لکھا ہوا ہے اس میں، یہ جو پیپلز پارٹی ہے نا، یعنی یہ ایک ایجنڈا پارٹی ہے. خدا رہا یہ ہمارے لوگوں کو چاہیے یہ آنکھیں کھولیں. ان کے زیادہ تر سینیٹرز ایک یہ باقاعدہ ایجنڈے کے ساتھ کرتے ہیں، اینڈ فرام ود ان دے آر ویری تھک. آپ پارلیمنٹ میں جاتا رہا ہوں، پارلیمنٹ میں دیکھا ہے، دے آر ویری تھک ضیاء بھائی. یہ نون لیگ وغیرہ کے بارے میں پھر بھی آپ کو کہوں، ان کا نا ایک وہ پرسنل وہ ہوتا ہے بیچ میں، پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ، اور وہاں پر نا ساری چیز ہوتی ہے وہ پارٹی لیڈرشپ کو نا پلیز کرنے کی ان کی وہ ہوتی ہے. اچھا پی ٹی آئی کا کیا ہے؟ جو میں نے ایز اے پبلک پالیسی کنسلٹنٹ، میں نے سینیٹر مشتاق اور دیگر کچھ پارلیمنٹرین کے ساتھ بہت کام کیا، تو جو میں نے پارلیمنٹ اور یہ پاور کوریڈورز کے اندر ان کی پالیٹکس دیکھی ہے. اسی طرح جو پی ٹی آئی ہے نا، پی ٹی آئی بالکل ایک اسکیٹرڈ گروپ ہے. جیسا وہ چھوٹے بچے نہیں ہوتے، وہ کلاس میں شور مچاتے ہیں، جیسے ٹیچر آتا ہے پھر خاموش ہو جاتے ہیں، ان کا حساب ویسا ہے. اور یہ پیپلز پارٹی والے ضیاء بھائی، یہ تو اس طرح لگتا ہے کہ یہ ایک بٹالین آ رہی ہے. یہ آتے جاتے بھی اکٹھے ہیں اور بالکل ساتھ فرام ود ان دے آر ویری تھک، اور مجال ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کریں. یہ اور جدھر بھی آپ چلے جائیں، یہ شہری رحمان جو ہیں، شہری رحمان صاحبہ، ان کی ساری جو آپ کی یہاں پر بڑی این جی اوز ہیں LGBTQ، ان کے پروگرامات میں جاتی ہیں. یہ فرت اللہ بابر صاحب کو دیکھ لیں، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں ایز اے سٹیزن، اور سارا کچھ ان کی بڑی خدمات بھی ہیں. لیکن ہمیشہ مجھے ان سے یہ گلا رہتا ہے، جو الٹی سیدھی کوئی کانفرنس ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر چیف گیسٹ کے طور پہ ان پیپلز پارٹی کے لوگوں کا نام لکھا ہوتا ہے. یہ باقاعدہ ان کا ایک نیکسس ہے، ان کا ایک الائنس ہے. یہ بڑی بڑی این جی اوز، میں نام لے کر بتا سکتا ہوں، NCOC جس کو بین کیا ہوا ہے، ہماری ریاست نے بین کیا ہوا ہے، یہ نیدرلینڈس کی ایک آرگنائزیشن ہے. ان کے لوگ اس کے پروگراموں میں جا رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے. اسی طرح اور دیگر آرگنائزیشنز ہیں. صحیح ہے. کچھ جرمن آرگنائزیشنز ہیں جو یہاں پر کام کر رہی ہیں، وہاں ان کے پروگراموں میں یہ جا رہے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح کچھ اور دیگر یورپین آرگنائزیشنز ہیں، ان کے ساتھ مل کے یہ کام کرتے ہیں. یہ ایجنڈا ان کو لٹرلی پکی پکائی چیزیں، ان کو تیار شدہ بلز ان کو ہینڈ ڈاؤن کیے جاتے ہیں، اور یہ ایز اٹ از لاگ اس کو کرتے ہیں، اور یہ پھر پوری سیٹنگ کرتے ہیں. ضیاء بھائی یہ بل پاس کرنے سے پہلے نا، دیکھیں بل پاس کرنے سے پہلے یہ باقاعدہ سیٹنگ کرتے ہیں. سیٹنگ کس طرح کرتے ہیں؟ یہ باقاعدہ اسپیکر سے ملاقاتیں کرتے ہیں پہلے ہی کہ جی یہ پیس آف لیجسلیشن ہم پیش کریں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اس کو فلاں، اور اوپر سے یہ باقاعدہ وہ کیونکہ انہوں نے پیسے کھائے ہوتے ہیں.